اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا فلا تشہد معہم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وهم بربہم یعدلون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 150 سورہ الانعام پارہ ولو اننا سے تلاوت کی گئی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لے آؤ تم اپنے وہ گواہ جو دیں گے گواہی، یقیناً اللہ نے حرام کیا ہے ان کو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو نہیں دینا گواہی تم ان کے ساتھ، اور نہیں کرنا پیروی ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، علاماتوں کو، احکامات کو، نصیحتوں کو، اور ان کو جو نہیں لاتے ہیں ایمان آخرت پر، اور وہ اپنے رب کا ٹھہراتے ہیں ہم پلہ یعنی شریک اللہ کا۔ آج ہم کریں گے 150 سے 152، 150 سے 152 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں 151۔ قُلْ تَعَالُوا وَاتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آؤ پڑھتا ہوں میں جو کچھ حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر، یہ کہ نہیں ٹھہراؤ شریک تم اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور دیا ہے حکم کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو، اور نہیں قتل کرو اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے، ہم دیتے ہیں رزق تم کو بھی اور ان کو بھی، اور نہیں جاؤ تم قریب فواحش یعنی بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں میں جو کھلے ہوں یا چھپے ہوں، اور نہیں قتل کرو تم کسی نفس یعنی جان کو جس کے قتل کو حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے علاوہ حق کے۔ یہ سب باتیں وصیت کی ہیں تم کو اللہ نے ان کی، تاکہ تم لو کام عقل اور سمجھ سے۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بھی اپنے احکام کو واضح کر دیا کہ دیکھو کیا چیز جو ہے تمہارے لیے حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کو وہ حرام ہے۔ کسی کو نہیں قتل کرو، نہیں قتل کرو اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے، کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 152۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور نہیں جاؤ تم قریب یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ یتیم پہنچ جائے گی اپنی پختگی یعنی سمجھ بوجھ والی عمر کو، اور تم کر لو پورا ناپ تول انصاف کے ساتھ۔ نہیں ڈالتے بوجھ ہم ذمہ داری کا کسی نفس پر، لیکن اس کی طاقت کے مطابق، اور کہو بات جب بھی تو کہو انصاف کی، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی، اور کیا ہو عہد اللہ کے ساتھ تو کرو پورا۔ یہ سب باتیں کی ہیں جس کی وصیت تم کو اللہ نے کی اس کی، تاکہ تم قبول کرو نصیحت کو۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پھر بتا دیا کہ یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا جو ہے وہ حرام ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہاں اس طرح اس کی آپ دیکھ بھال کریں اس کے مال کی کہ جب وہ یتیم پہنچ جائے سمجھ بوجھ کی عمر کو تو پورا انصاف کے ساتھ اس کو لوٹا دو، ناپ تول کے ساتھ۔
تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احکامات قرآن شریف فرقان حمید میں کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں، اور یہی ضابطۂ اخلاق ہے، یہی ضابطۂ حیات ہے۔ تو اس قرآن شریف کو معنوں کے ساتھ آہستہ آہستہ سمجھ کر پڑھیں اور اس کو اپنی زندگانی میں نافذ کریں۔ یہی اللہ کی رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ قرآن اور سنت۔ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا۔ اس میں کل 30 پارے ہیں، 30 چیپٹر ہیں۔ تو ابھی ہم 8ویں چیپٹر پر ہیں، اور اس 8ویں چیپٹر کا نام ہے ولا اننا، 8واں پارہ۔ تو ہم گاہے بگاہے اسی طرح چیپٹرز بھی ریوائز کرتے ہیں، ان کے نام، پھر آیات کے نام بھی ریوائز کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم سورہ الانعام میں ہیں۔ سورہ الانعام جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتا دیا تھا کہ سورہ الانعام 6ٹھی آیت ہے اور مکی آیت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں کل 165 آیات ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو کی تھی وہ سورہ المائدہ تھی، وہ مدنی آیت تھی، اس میں کل 120 آیات، 120۔ ٹھیک، تو اس طرح آپ لوگ سپاروں کے یعنی چیپٹر کے نام بھی یاد رکھیں اور صورتوں کے نام بھی یاد رکھیں، اور آہستہ آہستہ سمجھ کر پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔